بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالا جناب زینب ما رأیت الا جمیعہ. اذان محترم، فاتح خیبر کی بیٹی فاتح شام، آج پہلی سفر ہے. آج کا وہ دن کہ جس دن کربلا کے بعد کوفہ، کوفہ کے بعد شام، جو علی کی بہادر بیٹی علی بن جائے، یعنی کہ جب گھر کے تمام مرد جام شہادت نوش فرما دیں، ان کے بعد جو لہجہ علی اپنائے اسے زینب کہتے ہیں. 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن بنے ہاتھوں سے اور توق و سلاسل سے پابند بتیجے کے ساتھ بے مکنا و چادر خطبوں سے فاتح شام کہلانا یہ زینب کا ہنر تھا. عزیزان محترم، یہ انقلاب کی نقیبہ، استقامت کا استعارہ، صبر کا سمبل جناب زینب، جن کا یہ جملہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے، ما رأیت الا جمیعہ، کہ جب حاکم وقت نے یہ سوال کیا کہ آپ کا بھائی شہید ہوا، اللہ کی مرضی تھی، آپ کے گھر کا حال یہ کیا، ہم نے قید کیا. تو ایک مرتبہ زینب نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی شان کے علاوہ، اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں. یعنی کہ جس کا سب لٹ جائے، اولادیں چلی جائیں، بھائی چلا جائے، جس کا سب لٹ جائے، جب وہ گفتگو کرے تو حمد پروردگار سے ابتدا کرے. عزیزان محترم، جناب زینب کہ جو انداز میں، گفتار میں، رفتار میں ہو بہو علی جیسی تھی. جناب زینب کہ جن کو جناب خدیجہ کی مثل مانا جاتا تھا. جناب زینب کہ جن کو عباس کی ڈھارس تھی، بعد عباس سب کے لیے غازی بننے والی جناب زینب. آج ان کے تعارف کے حوالے سے، میدان کارزار میں ان کے کردار کے حوالے سے، اور خود انبیاء سے موازنہ کیسے کیا جاتا ہے، اس طرح سے خود آئمہ کی یہ کیا جناب زینب کا کردار رہا. ہمارے ساتھ نصرت زیدی صاحبہ موجود ہیں، جن کا تعلق ایک شعبہ تدریس کے ہونے ساتھ ساتھ NGO یعنی ویلفیئر سے بھی ہے، جس کا نام کریمہ اہل بیت، بزمہ کریمہ اہل بیت ہے. استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہوں میں آپ سب کی کہ آپ نے مجھے اس ثواب میں شامل ہونے کا موقع دیا. دیکھیے، جناب زینب کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 10-15 منٹ میں بی بی کی فضائل کو بیان کر سکے. میں کہتی ہوں رات کیا حیات گزر جائے مگر شہزادی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوتی. جو خود 5 اماموں کی مشیر رہی ہو، اس کی فضیلتیں ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں. مولا کائنات شہزادی زینب سے مشورہ کیا کرتے تھے. امام حسن مشورہ کرتے تھے. امام حسین کی تو شریک سفر تھیں جناب زینب. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو امام سید سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام بی بی کی مرضی کے بغیر چلتے ہی نہیں تھے. یعنی یہ مرتبہ ہے جناب زینب عالیہ کا کہ جو 5 اماموں کی مشیر ہے جناب زینب، محافظہ ہے توحید ہے، مبلغہ توحید ہے، محافظ امامت ہے جناب زینب عالیہ. ہم اور آپ مل کر بھی بی بی کے فضائل کو رقم نہیں کر سکتے. اتنی فضیلتیں شہزادی زینب کی ہیں. اور دیکھا جائے تو جس وقت بی بی کی ولادت ہوئی تو رسول خدا موجود نہیں تھے مدینے میں. نام نہیں رکھا. مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں سبقت نہیں لے جا سکتا. اور جب رسول واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ شہزادی گھر میں آئی ہے، نام تجویز کیجئے. اور وہ رسول جو خود کچھ بولتے ہی نہیں ہیں سوائے مرضی رب کے، بغیر وحی الہی کے. اور جس وقت رسول خدا نے شہزادی کا نام زینب رکھا، عرف عام ہے، بہت مشہور ہے بی بی کے نام کا یہ معنی کہ باپ کی زینت ہے. لیکن کبھی سوچئے کہ کس باپ کی زینت؟ اس باپ کی زینت کہ جس کے لیے خود رسول خدا نے فرمایا یا علی انتا زین الرحمن، اے علی تم خدائے رحمان کی زینت ہو. جو علی خود خدائے رحمان کی زینت ہے، اس کی زینت جناب زینب عالیہ. اتنا مرتبہ.
اور بی بی کے نام کے ایک اور معنی ہمیں نظر آتے ہیں لغت میں کہ جنت میں ایک درخت ہے، ایک شجر ہے جس کی خوشبو جنت کو مہکا رہی ہے، اس درخت کا نام جب لغت میں دیکھا گیا تو زینب نکلا، یعنی یقیناً بی بی کے نام کے یہی معنی ہونے چاہیے، کیونکہ آج سید الشہداء کی عزاداری کا جو درخت بی بی نے شام میں لگایا تھا نا، آج اس کی خوشبو پوری کائنات میں ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں عزاداری سید الشہداء نہ ہو رہی ہو، اور یہ وہی درخت ہے، یہ وہی درخت ہے جو جناب زینب نے شام میں نصب کیا تھا۔ بی بی امانت اللہ بی بی کا ایک لقب ہے، تصور کیجئے۔ میں بی بی کے مصائب تو بے شمار ہیں اور بی بی کے مصائب کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بی بی کی فضیلتوں میں بی بی کا ایک لقب ہے امانت اللہ۔ اگر دیکھا جائے تو امانت اللہ، اللہ کی امانتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کی امانت کو دیکھا جائے تو نبوت اللہ کی امانت ہے، امامت اللہ کی امانت ہے، یعنی ولایت بھی اللہ کی امانت ہے اور قرآن مجید بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو سوچئے ان تمام امانتوں کا بوجھ اٹھانے والی جناب زینب ہے، کیونکہ بی بی کا لقب ہے امانت اللہ۔ دیکھیے جب مولا حسین آخری رخصت کے لیے آئے تھے نا، تو سب کچھ جناب زینب کے سپرد کیا، حالانکہ امام سید سجاد موجود تھے، اگرچہ غشی کے عالم میں تھے مگر امام تھے، لیکن امام سید سجاد کو بھی جناب زینب کے سپرد کیا ہے مولا نے، اور جناب زینب کے سپرد سب کو کر دیا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جب خدا واقع کربلا کو آسمان پر ترتیب دے رہا تھا نا، تو اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے سارے مصائب اٹھانے کے بعد کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جو ان تمام امانتوں کا بوجھ اٹھا سکے، اور اس وقت خالق کائنات نے جناب زینب کے پیکر کو ترتیب دیا تھا۔ ہم اور آپ کیسے احاطہ کریں بی بی کے فضائل اور بی بی کی مصائب کا؟ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ بی بی کہ جو امانت اللہ کہلائی۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر ہم پیچھے چلے جائیں نا، تو جس وقت رسول خدا نے خانہ کعبہ میں لگے ہوئے بتوں کو توڑا تھا، تو اس وقت مولا کائنات کو اپنے دوش پر سوار کیا تھا، سنی ہوئی روایت ہے نا، لیکن مہر نبوت ہے دوش رسول پر۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اگر علی کو اٹھانا ہی تھا تو آپ ہمیں حکم دیتے، ہم علی کو اٹھا لیتے۔ جملے پر غور کیجئے گا، مولا رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا تم نہیں جانتے یہ بار امامت ہے، یہ نبوت کے سوا اور کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اور یہ بہت باریک نقطہ ہے، یہ رسول فرما رہے ہیں۔ اب ذرا پلٹ کر شام غریبہ کے منظر کو دیکھیے کہ جب خیام جل رہے تھے نا، تو شہزادی زینب بار بار ایک خیمے میں جا رہی تھیں اور باہر آ رہی تھیں۔ راوی پریشان تھا، جلتے ہوئے خیمے میں بی بی کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن خود راوی روایت کرتے ہیں کہ جناب زینب جب ایک مرتبہ آئی ہیں تو دوش پر سید سجاد تھے، یعنی جناب زینب دنیا کو بتا رہی ہے دیکھو آج میں علی کی بیٹی زینب نہیں ہوں، بلکہ میں وقت کی محمد بن کر بار امامت کو اٹھا رہی ہوں۔ یہ جناب زینب کا کردار ہے۔ ہم اور آپ کس طرح سے شہزادی نے دربار میں خطبے دیے ہیں، آپ تصور، یہ بازار شام، دربار شام، بازار کوفہ، بی بی کے بے شمار خطبات موجود ہیں۔ اور جو دربار یزید میں جس وقت یزید کے دربار میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور تمام قیدیوں کو بٹھایا گیا، 700 کرسی نشین تھے۔ یہی روایتیں، تمام روایتوں کو اٹھا کر دیکھیے، مستند روایتیں ہیں۔ صرف مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے، 700 کرسی نشین، یعنی مختلف ممالک کے سفیر تھے جو اس وقت یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ ظلم کربلا میں ہوا ہے نا، سب سے بڑا ظالم یزید ہے، سب سے بڑا ظالم یزید ہے، اور سب سے بڑی مظلومہ جناب زینب عالیہ، سب سے بڑی مظلومہ۔ جس وقت جناب سید سجاد نے چاہا کہ میں اٹھ کر خطبہ دوں، اس وقت جناب سید سجاد کی زنجیروں میں ہاتھ ڈال کر بٹھا دیا گیا۔ جناب زینب اس وقت کھڑی ہوئی ہے میری بی بی، اور کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں اے یزید تو منع نہیں کر سکتا، میں خطبہ دوں گی۔ بی بی آئے تطہیر کی حامل بی بی ہے،
لیکن بی بی نے کھڑے ہو کر کہا نہیں، میں خود جانتی تھی کہ جب امامت کو روک دیا جاتا ہے تو پھر بی بی کو امامت کو بچانا ہے، ولایت کو بچانا ہے. اور شہزادی نے کھڑے ہو کر خطبہ کہا یزید نے حکم دیا جلاد کو روک دو اس بی بی کو. اور تمام 700 کرسی نشین بول اٹھے، کہنے لگے کہ نہیں، ایک قیدی عورت ہے، یزید تیرا کیا بگاڑ لے گی. یزید نے کہا تم نہیں جانتے، علی کی بیٹی ہے، ایک خطبے سے دربار کو منقلب کر دے گی. اور وہی ہوا. شہزادی زینب نے کہا اے آزاد کردہ کنیزوں کے بیٹے، تو مجھے روک سکتا ہے، میں خطبہ دوں گی. اور شہزادی کا فلک شگاف خطبہ ہے. 700 کرسی نشین جس دربار میں موجود ہوں وہاں سانس لینے تک کی آواز موجود نہیں، ایسا سناٹا طاری ہو گیا تھا. اور علی کی بیٹی نے کیسے جلال سے خطبہ دیا. بعد حمد و ثناء پروردگار میری شہزادی نے کہا اے یزید یاد رکھ، خدا کی قسم تو جتنا ظلم کر چکا اور جتنا ظلم تو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن ہمارا نام اہل بیت کبھی مٹنے نہیں پائے گا. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں پورے خطبے سے صرف یہ ایک جملہ بیان کر رہی ہوں. بی بی نے فرمایا تو یاد رکھ، ذکر اہل بیت، نام اہل بیت مٹ نہیں سکتا. آج دیکھ لیجئے، بی بی لوگ حیران تھے اس وقت دربار میں کہ سب کچھ تو ختم ہو گیا، سب مارے گئے، کچھ باقی نہیں بچا. اور جو باقی بچے ہیں وہ قیدی ہیں، پابند سلاسل ہیں. تو پھر یہ بی بی کس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ نام باقی رہے گا؟ کوئی تو وجہ ہے جو یہ بی بی کہہ رہی ہے نام باقی رہے گا. آج دنیا دیکھ لے کہ کس طرح نام باقی ہے. آج خامنہئی کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ آج بی بی نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ نام باقی رہے گا، آج شیعت کا نام باقی ہے، آج حسین کا نام باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی زندہ ہے. اور مومنت ہم اس منزل پر ہیں کہ جب پہلی سفر سے ہم متصل ہو چکے ہیں. یہ ایام بڑی قیامت کے ایام ہیں. اور بی بی کا وہ شام کے بازار کا خطبہ جو عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول تھے، جس وقت نابینا ہوئے اور بار بار مولا کائنات سے کہتے تھے مولا میری آنکھوں کی بینائی واپس دلوا دیں، اور مولا کبھی ان کی اس بات کو پورا نہیں کر پائے. عبداللہ ابن عفیف اپنی پوتی کا ہاتھ پکڑے ہوئے بازار میں گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے ان کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی. پکار کر اپنی بچی سے پوچھا یہ کون ہے جو خطبہ دے رہا ہے؟ وہ جناب زینب کی شان تھی جو بے کجاوا اونٹ پر اس کی پشت پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر خطبہ دے رہی تھی. بچی نے کہا بابا یہ کوئی مرد نہیں، یہ ایک عورت ہے، قیدی ہے، ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے. اتنا ظلم، اور اس حالت میں بی بی فلک شگاف خطبہ دے رہی ہے. عبداللہ ابن عفیف سمجھ گئے، آواز کو پہچان لیا اور ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کر کر کہا مولا آج میں سمجھ گیا آپ نے مجھے بینائی کیوں نہیں دلوائی. آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں زینب کا کھلا سر دیکھ سکوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. عزیزان محترم، جناب زینب انقلاب کی نقیبہ. عزیزان محترم، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے یہ ثابت کیا کہ بعد حسین اگر نساء ہے تو کیا ہوا، اگر نساء ہے تو کیا ہوا، بلکہ اس کی استقامت اور اس کے صبر نے اور اس کے انداز خطابت نے وہ درس دیا کہ جو لوگ باقی کی بہن کہہ کے پتھر برساتے تھے، جناب زینب نے ان کے سامنے حسینی چہرے کو آشکار کیا. وہ حسینی لشکر یعنی جناب زینب کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم اپنی مہمان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں، اور اپنی میزبان کو اجازت دے گا. والسلام، اللہ حافظ.